بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 1853 سے 1943 تک کی تحریکات کو سرسری نظر سے دیکھیں گے۔ 1857 کی جنگ آزادی میرٹھ سے شروع ہوئی، جس کے بعد لارڈ کیننگ انڈیا کے پہلے وائسرائے بنے۔ اس کے فوراً بعد علی گڑھ نے اپنی خدمات کی، دو اعتبار سے کہ مسلمانوں کو علمی انحطاط سے اوپر لانا اور انگریزوں کے ساتھ ان کی صلح کرنا۔ 1866 میں مسجد عابد حسین سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہوئی۔ 1867 میں جارج کیمبل نے اردو ہندی تنازع شروع کیا، جس کی وجہ سے اینتھونی میک ڈونلڈ نے اردو کو سن 1700 میں نکال دیا تھا۔ پھر مولانا چراغ الدین نے 1884 میں انجمن حمایت اسلام کی بنیاد رکھی۔ اے او ہیوم نے لارڈ ڈفرن کے مشورے سے 1885 میں کانگریس کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں تک بات پہنچائی جائے اور انگریزوں کی بات عوام تک پہنچائی جائے۔ 1892 میں ندوۃ العلماء کا قیام مولانا محمد علی مونگیاری نے کیا، جس کا مقصد علماء کے درمیان اختلافات کو کم کرنا تھا۔ سن 1905 میں لارڈ کرزن نے بنگال کو تقسیم کر دیا، جس کے فوراً بعد اگست 1905 میں سودیشی تحریک شروع کر دی گئی۔ منٹو مارلے اصلاحات کے اندیہ کی وجہ سے شملہ وفد نے آرچ بولڈ کے سفارش پر وائسرائے لارڈ منٹو سے بات کی، جس میں مسلمانوں کے لیے الگ یونیورسٹیوں کی بات اور الگ سیٹوں کی بات کی گئی، جس کے بارے میں لارڈ منٹو نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ جہاں پر مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعداد ہو، ایک قسم کے انتخابات ہونا وہاں پر بڑا مشکل ہے۔ سن 1906 میں قائد اعظم نے کانگریس جوائن کی۔ دسمبر 1906 میں نواب سلیم اللہ خان نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ سن 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات نافذ ہوئیں، جن میں مسلمانوں کے لیے الگ سیٹوں کو مقرر کیا گیا۔ سودیشی تحریک کے بڑھتے ہوئے کنگ جارج پنجم نے تقسیم بنگال کو منسوخ کیا۔ دسمبر 1911 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کے قوانین میں تبدیلی کی وجہ سے 1913 میں مسلم لیگ جوائن کی۔ کانپور میں مسجد کا واقعہ ہوا 1913 جولائی میں، جس میں کانپور کی مچھلی بازار کے روڈ کو بڑا کر رہے تھے، تو مشرقی حصہ مسجد کا منہدم ہوا، جس میں مسلمانوں نے جلوس نکالا، جس پر فائرنگ ہوئی۔ 15 منٹ فائرنگ رہی، 600 گولیاں فائر کی گئیں، 18 لوگ شہید ہوئے۔ سن 1916 میں اے او ہیوم اور اینی بیسنٹ نے ہوم رول تحریک شروع کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا بھی کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ دیگر ممالک کی طرح ایک آزاد ملک ہو، البتہ وہ رہے برطانیہ کی ماتحت۔ سن 1916 میں ہی دسمبر 1916 میں ہندو مسلم اتحاد قائد اعظم کی وجہ سے جو بنا تھا، اس میں لکھنؤ پیکٹ کا معاہدہ بنا، جس میں کانگریس نے مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کو قبول کیا، جس کی صدارت امبکا چرن نے کی، اور کانگریس کی طرف سے بھال دھر تلک، اینی بیسنٹ اور کانگریس کی جانب سے قائد اعظم تھے۔ اسی وجہ سے سروجنی نائیڈو نے قائد اعظم کو ایمبیسڈر آف یونٹی کا لقب دیا۔ ان دنوں میں لارڈ چیمسفورڈ وائسرائے تھے۔ خلافت کانفرنس 1918 میں ایم اے انصاری نے کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ چیمسفورڈ کو کہا جائے کہ وہ
مسلمانوں کی خلافت کا خیال رکھے اور ان کو توڑے نہیں، کیونکہ اس وقت جرمنی ترکی سے جرمنی کے ساتھ ترکی جو شامل تھا وہ جنگ ہار چکے تھے۔ سن 1919 میں مارچ 1919 میں سڈنی رولٹ نے رولٹ ایکٹ لایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کسی بھی شخص کو 2 سال تک عدالتی کارروائی کے بغیر جیل میں رکھا جا سکتا ہے، جس کو قائد اعظم نے برولٹ ایکٹ کہا، اور قائد اعظم لیجسلیٹو کونسل سے مارچ 1919 میں مستعفی ہو گئے۔ اسی وجہ سے جلیانوالہ باغ کا واقعہ پیش آیا کہ جنرل ڈائر نے اپریل 1919 میں وہاں پر دروازے کو بند کر کے 5000 افراد پر 1650 گولیاں چلوائی، جس کی وجہ سے 379 لوگ شہید ہوئے اور 1100 لوگ زخمی ہوئے۔ سن 1919 میں چیمسفورڈ اصلاحات نافذ کی گئیں، جس میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کی بات کو مد نظر رکھا گیا، اور وہ اصلاحات ناکام ہوئی کیونکہ ملک میں حالات کشیدہ تھے، جلیانوالہ باغ اور دیگر رولٹ ایکٹ وغیرہ کی وجہ سے۔ خلافت کمیٹی کا اجلاس جولائی 1919 میں ہوا، جس میں علی برادران نے شرکت کی اور خلافت کمیٹی بنائی گئی، جس میں 2 وفد بنائے گئے جن کو لوگوں سے ملنا تھا۔ 1920 میں معاہدہ سیورے ہوا، جس کی وجہ سے ترکی کے مزید حصے کیے گئے اور ترکی کو توڑنا شروع کر دیا۔ گاندھی نے تحریک عدم تعاون مئی 1920 میں شروع کر دی، جس کی وجہ سے قائد اعظم نے کانگریس کو چھوڑ دیا، اور کانگریس نے تحریک عدم تعاون سے مسلمانوں کو الگ رہنے کی رائے دی۔ اگست 1920 میں تحریک ہجرت شروع ہوئی، جو معاہدے سیورے کی وجہ سے ہوئی، اور مسلمانوں نے انڈیا کو چھوڑ کر افغانستان کی جانب جانا شروع کیا، مگر افغانستان نے کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمانوں کو واپس بھیجنا شروع کر دیا، اور یہ مسلمانوں کا مالی استحصال کی ایک بہت بڑی وجہ بنی۔ 1920 کے اکتوبر مہینے میں دونوں وفد جو خلافت کمیٹی کے تھے وہ اپنے اپنے لوگوں سے ملے، چیمسفورڈ سے اور لندن، فرانس وغیرہ کے اسفار کیے، مگر اس میں خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا اور وہ ناکام لوٹے۔ 1921 میں علی برادران کو گرفتار کر لیا گیا۔ مالابار کے ساحل سے موپلا تحریک کے افراد نے خلافت کے لیے جلوسوں میں شامل ہونے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر فائرنگ ہوئی اور 400 عرب افراد شہید ہوئے۔ پھر وہاں سے ان کو مال گاڑی میں ڈالا گیا تاکہ ان کو جیل تک بھیجا جائے، جس میں دم گھٹنے سے 61 مزید افراد ہلاک ہوئے۔ تحریک عدم تعاون کی وجہ سے گورکھپور میں ایک قصبہ چورا چوری میں پولیس اور عوام کی مدبھیڑ ہوئی۔ فروری 1922 میں، جس میں 20 افراد پولیس اسٹیشن کی آگ میں جل کر خاکستر ہو گئے۔ اس کے علاوہ 3 عوامی آدمی بھی مارے گئے۔ اسی وجہ سے 1922 میں گاندھی نے تحریک عدم تعاون ختم کر دی اور حکومت نے رولٹ ایکٹ 1922 کو ختم کر دیا۔ 1924 میں علی برادران کو جیل سے آزاد کر دیا گیا۔ 1927 کی ابتدا میں مسلم لیگ کے 2 دھڑے بن گئے، ایک شفیع محمد دھڑا اور دوسرا محمد علی جناح دھڑا۔ محمد علی جناح کلکتہ اور شفیع لاہور کے تھے۔ قائد اعظم نے دوبارہ ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کی، جس کی وجہ سے کانفرنس ہوئی 1927 میں، اور مارچ 1927 میں تجاویز دہلی ہندو مسلم اتحاد میں منظور ہوئی۔
1927 میں ہی برطانیہ نے سائمن جون کے ماتحت سائمن کمیشن تشکیل دیا، جس کا مقصد 1919 میں ہونے والے مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات کا جائزہ لیا جانا تھا، مگر اس میں ایسے افراد نہیں تھے جو انڈیا کی نمائندگی رکھیں۔ سائمن کمیشن 1928 میں انڈیا پہنچا اور یہاں کے حالات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ سن 1928 میں جواہر لال نہرو نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں مسلمانوں کی سیٹیں کم کرنے کے علاوہ دیگر بھی چیزیں تھیں اور مسلمانوں کو الگ انتخابات سے منع کرنے کے اس نے رائے رکھی۔ قائد اعظم نے چند شرائط کی بنا پر اس کو ماننے کی تجویز دی، مگر نہرو نے وہ تمام چیزیں رد کر دی۔ اس کے بعد سن 1929 میں سر شفیع اور قائد اعظم کے درمیان میں حکیم اجمل نے مصالحت کروا دی۔ جنوری 1929 میں قائد اعظم نے 14 نکات بتائے جس کو مسلم لیگ کے دونوں دھڑوں نے قبول کیا۔ سن 1930 میں سائمن کمیشن نے اپنی تمام چیزوں کو سمیٹنے کے بعد برطانیہ میں جا کر کانسلیشن فارمولہ 2 جلدوں میں جمع کروایا، ایک میں سفر کی رودات اور دوسرے میں قانون تھے، اور یہ قانون متعصب پر تھا اور تمام چیزیں انہوں نے اپنی پیش کر دی، جس میں مسلمانوں کا الگ الیکشن منسوخ کرنے کی گزارش کی گئی تھی۔ دسمبر 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد دیا، جس میں صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب، صوبہ سرحد اور بلوچستان اور بنگال کے دوسرے چند صوبوں کو ملا کر ایک اسلامی ریاست کے خواب کے بارے میں علامہ اقبال نے بتایا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک الگ ریاست ہوگی۔ اس کے بعد جارج پنجم نے سائمن کمیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے گول میز کانفرنس بلائی نومبر 1930 میں، جس میں مسلم لیگ تو شامل ہوئے مگر کانگریس شامل نہیں ہوئی، مگر چونکہ کانگریس ایک بہت بڑی جماعت تھی اس لیے 1930 میں ہی فروری 1930 میں اروند گاندھی پیکٹ ہوا، جس میں گاندھی نے چند شرائط رکھی کانفرنس میں شامل ہونے کی جو مانی گئی۔ جنوری 1931 میں محمد علی جوہر کا انتقال ہوا، جن کو بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ گول میز کا دوسرا اجلاس ستمبر 1931 میں ہوا، جس میں گاندھی اور مسلم لیگ دونوں افراد نے شمولیت اختیار کی۔ مسلم لیگ کی دونوں دھڑوں نے شرکت کی، مگر گاندھی کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ اگست 1932 میں کمیونل ایوارڈ ہوا، جس میں مقصد یہ تھا کہ اقلیتوں کو الگ انتخابات کروائے جائیں اور اس میں اقلیتوں کے تمام افراد نے اس پر دستخط کیے۔ اس کے فوراً بعد پونا پیکٹ ہوا۔ پونا پیکٹ میں گاندھی نے دلت ووٹ بھیم راؤ جی اور رام جی امبیڈکر کے ساتھ گاندھی نے معاہدہ کیا کہ آپ کو ہم دلت ووٹ دیں گے، آپ یہ ایوارڈ واپس کریں۔ لہٰذا انہوں نے یہ ایوارڈ واپس کیا، مگر بعد میں گاندھی جی اس سے مکر گئے۔ سن 1933 میں حکومت برطانیہ نے وائٹ پیپر جاری کیا گول میز کانفرنس کی تیسرے اجلاس نومبر 1932 کے بعد، مگر
اس پر ایک کافی لمبا غور و خوض ہوا اور لارڈ لنلیتھگو نے 18 ماہ بعد تمام سفارشات منظور کر کے ایک بل پیش کیا جو 1935 کے ایکٹ آف انڈیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے نام سے شائع ہوا۔ 1934 میں قائد اعظم تاحیات مسلم لیگ کے صدر منتخب ہو گئے تھے۔ ایکٹ آف 1935 جو لارڈ لنلیتھگو نے دیا اس میں انتخابات ہوئے، جس میں کانگریس نے 1711 سیٹوں میں سے 760 اور مسلم لیگ نے 106 سیٹیں حاصل کیں۔ 1935 کے ایکٹ میں 321 دفعات 14 شیڈیول تھے۔ سر 1938 میں جزائر انڈمان اور نکوبار سے تمام باغیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ نومبر 1938 میں پیر پور کی رپورٹ شائع ہوئی جس میں انڈیا کو ملنے والے صوبوں میں مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے متعلق 92 صفحات پر سید مہدی علی پیر آف پیر پور نے اپنی کمیٹی کے ساتھ تفصیلات لکھ کر پیش کی۔ برطانیہ نے انڈیا کو اپنی جنگ میں شامل کرنے کے لیے بات کی، مگر انڈیا نے کانگریس نے چند شرائط رکھی اور وہ شرائط ماننے سے قبل ہی لارڈ لنلیتھگو نے اپنی جانب سے یہ بیان جاری کر دیا کہ انڈیا ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہے، تو کانگریس نے احتجاجاً نومبر 1939 میں استعفے دے دیے۔ قائد اعظم نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ جنرل مائیکل اوڈائر کو اودھم سنگھ نے مارچ 1940 میں گولی مار دی۔ مائیکل اوڈائر وہ ہیں جنہوں نے جنرل ڈائر کے حکم فائرنگ کے واقعے کو درست قرار دیا تھا۔ قرارداد لاہور مارچ 1940 کو پیش ہوئی۔ اس کے بعد 1940 میں لارڈ لنلیتھگو نے اگست پیشکش پیش کی۔ مارچ 1942 میں کرپس مشن اسٹیفورڈ کرپس کے ماتحت آیا، جس میں ہندوستان کو ڈومین کی حیثیت دی گئی اور بتایا گیا کہ ہندوستانی افراد ہی آئین بنائیں گے اور مجلس قانون ساز میں شاہی ریاستیں کی جانب سے کچھ نمائندگی ہوگی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے اپنا جنگ میں شریک ہونے کے لیے انڈیا کی مدد مانگی تھی، مگر یہ مطالبات کانگریس نے رد کر دی، جس کی وجہ سے عبوری حکومت ختم کر کے تمام چیزیں فوج کے حوالے کر دی گئیں۔ اس کی وجہ سے گاندھی نے اگست 1942 میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی، جس سے قائد اعظم نے مسلمانوں کو تحریک کی حمایت کرنے کا منع کیا کہ وہ اس تحریک کی مخالفت کریں۔ اس تحریک کی وجہ سے گاندھی 60,000 افراد کے ساتھ پکڑے گئے۔ البتہ مئی 1944 میں گاندھی کو پھر دوبارہ سے آزاد کر دیا گیا کیونکہ وہ بیمار ہو گئے تھے۔ مارچ 1944 میں لارڈ ویول پلان آیا۔ لارڈ ویول نے انتظامی کونسل میں 14 سیٹیں، جس میں سے 5 مسلمانوں کی ہوں گی، بقیہ دیگر افراد کی ہوں گی، اس کی رائے دی۔ صوبوں میں عبوری حکومت مرکزی حکومت کے ڈھانچے جیسی ہوگی اور عبوری حکومت 1935 کے ایکٹ کے مطابق ہوگی، اور یہ بات ظاہر کی کہ اس کے متعلق بات شملہ کانفرنس میں کی جائے گی۔ راج گوپال آچاریہ مارچ 1944 میں قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے بات کی، جس میں انہوں نے بات رکھی کہ آپ کانگریس کے ساتھ مل کر
کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں جس کے ساتھ آپ لوگ مل کر انگریز حکومت کے خلاف کام کریں۔ اس دوران گاندھی جی جیل میں تھے۔ گاندھی نے ان کی بات مانتے ہوئے 9 سے 27 ستمبر 1944 میں مالابار ہل جنا کے گھر میں تمام مذاکرات ہوئے، جو مذاکرات ناکام ہوئے کیونکہ گاندھی مسلمانوں کو الگ طور پر تسلیم کرنے میں راضی نہیں تھا۔ لارڈ ویول نے اپنے پلان کے مطابق کانگریس اور دیگر تمام تنظیموں کو بلا کر شملہ کانفرنس کی جون 1945 میں، مگر وہاں پر بھی یہی بات ہوئی کہ مسلمانوں کا نمائندہ کون ہونا چاہیے، اور اس بات پر یہ بات طے ہوئی کہ 1945 کے انتخابات کروائے جائیں۔ 1945 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے واضح اکثریت سے مسلمانوں کی سیٹیں جیتیں، جس میں مسلم لیگ نے مرکزی 30 سیٹیں اور صوبائی 446 سیٹیں جیت کر مسلمانوں کی واحد جماعت ہونے کا لوہا منوا لیا۔ ان کا انتخابات کے بعد حکومت بنانے کے لیے کابینہ مشن یا کیبنٹ مشن یا میگی 3 یا 3 میگی کے نام سے اسٹیفورڈ کریپس، الیگزینڈر اور پیتھک لانس کا مشن بھیجا گیا مارچ 1940 میں، جس نے نئی آنے والی حکومت کو چند شرائط کی بنیاد پر حکومت بنانے اور تمام تفصیلات دینے کے لیے شرائط رکھی اور پوری ترتیب سمجھائی کہ یہ حکومت کس طرح بنے گی، مگر کانگریس نے اس کو رد کیا اور مسلم لیگ نے چند وجوہات پر اس کو مانا۔ پھر اس وزارتی مشن نے 27 جولائی 1946 کو دوسری چند تبدیلیوں کے ساتھ اس مشن کو پیش کیا، مگر کانگریس پھر بھی نہ مانی، اور یہ دوسری قرارداد کی وجہ سے مسلم لیگ نے بھی 29 جولائی 1946 کو کابینہ مشن کی منظوری واپس لے لی اور حصول پاکستان کے لیے راست اقدام کا فیصلہ کیا۔ 16 اگست 1946 کو یوم راست اقدام منایا گیا، جس میں جلسے جلوس وائسرائے کی بدعہدی پر احتجاج کیا گیا، جس کی وجہ سے ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ کانگریس نے وائسرائے سے ملاقات کی تو وائسرائے نے پھر اعلان کیا کہ مسلم لیگ تعاون کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کانگریس ہی پوری حکومت بنائے گی، جس کی وجہ سے اکتوبر 1946 میں قائد اعظم اور نہرو کے مذاکرات ہوئے، جس میں مسلم لیگ کی 5 افراد کو حکومت کے لیے اکتوبر 1946 میں نامزد کر کے ان کو حکومت حوالے کر دی گئی۔ وہ 5 افراد ابراہیم اسماعیل چندریگر وزیر تجارت، سردار عبدالرب نشتر وزیر مواصلات، سردار راجہ غضنفر علی وزیر صحت، جناب نواب لیاقت علی خان فینانس منسٹر، جوگندر ناتھ منڈل وزیر قانون ساز بنے۔ 20 اکتوبر 1946 کو مولانا شبیر احمد عثمانی نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ویول کی جگہ پر نیا گورنر ماؤنٹ بیٹن آیا، جس نے انڈیا اور پاکستان کو الگ کرنے کے لیے ایک معاہدہ پیش کیا، آرٹیکل، جس میں پنجاب کے 2 حصے مشرقی اور مغربی، اور بتایا کہ یہ فیصلہ کریں گے کہ صوبہ تقسیم ہوگا نہیں۔ ایسی ہی بنگال کی بھی 2 تقسیمیں بتائیں، اور سندھ اور سرحد کی جو حکومتیں تھیں وہ ان کو فیصلہ کرنا تھا کہ یہ اسمبلی قانون بنائے گی یا آنے والی نئی اسمبلی۔ بنگال کے تقسیم ہونے پر سہلٹ کے حصے کے متعلق ریفرینڈم کی بات کی گئی تھی، اور اگر بنگال تقسیم ہوتا ہے تو پھر ایک گورنر جو ہے ان کے حدود متعین کرے گا، اور اگر پنجاب اور بنگال تقسیم ہوتے ہیں تو دوبارہ انتخابات ہوں گے۔
اس سے پہلے ہی سر ریڈ کلیف نے فروری 1947 میں دونوں سرحدات کا تعین کر کے رپورٹ جمع کروا دی تھی۔ 3 جون 1947 کو انہوں نے کہہ دیا کہ 15 اگست 1947 تک دونوں ریاستیں اپنا الگ الگ ہو جائیں اور ہجرت کر لیں۔ 28 جولائی 1947 کو سردار عبدالقیوم نے ڈوگرا نظام کے 3 سپاہیوں کو قتل کر کے کشمیر میں جنگ شروع کر دی تھی۔ 10 اگست کو قائد اعظم کراچی پہنچے اور پہلی دستور ساز اسمبلی کی بنیاد رکھی اور ان کا اجلاس شروع ہو گیا۔ 15 اگست کو انڈیا نے اپنی تحریک آزادی کی تکمیل کا اعلان کیا اور 14 اگست بمطابق 27 رمضان 1366 پاکستان نے اپنی آزادی کی تکمیل کی تاریخ مقرر کی۔ 26 اکتوبر 1947 کو ہری سنگھ نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر دیا۔ 15 ستمبر 1947 کو جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ جنوری 1948 کو انڈیا نے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ لایا اور اقوام متحدہ نے قرارداد 47 کے مطابق کشمیر میں دونوں افواج واپس بلا کر اور ان میں اعلان کرنے کہ جس کے ساتھ وہ شریک ہوں گے اس کے حوالے کر دیا جائے گا اور چاہیں تو وہ الگ ریاست بنے، اعلان کیا، جس پر تاحال عمل نہیں ہوا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اگلے خلاصتاً واقعات پڑھیں گے۔